بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کے چوتھے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے دین حق، اور ہمارا آج کا موضوع ہے الدین کا مفہوم۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن جس دعوے کے ساتھ نوع انسانی کو اپنے پیش کردہ مسلک کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خود اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہی ذرا سا فقرہ میری اس تقریر کا موضوع ہے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، بہت اختصار کے ساتھ میں پہلے اس کے معنی کی تشریح کروں گا، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس فقرے میں دراصل کس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر اس سوال پر بحث کروں گا کہ یہ دعویٰ تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں، اور آخر میں بیان کروں گا کہ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسے تسلیم کر لینے کے تقاضے کیا ہیں۔ عموماً اس فقرے کا جو سیدھا سادہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سچا مذہب تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے، اور اسلام کا جو تصور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک مذہب کا نام ہے جو اب سے 1400 برس پہلے عرب میں پیدا ہوا تھا، اور جس کی بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی تھی۔ بنا ڈالی تھی کا لفظ میں قصداً اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ بکثرت مسلمان اور اچھے خاصے ذی علم مسلمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بانی اسلام کہتے اور لکھتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک اسلام کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہوئی اور آپ ہی اس کے بانی ہیں۔ لہٰذا جب ایک غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس فکرے پر پہنچتا ہے تو یہ گمان کر کے سرسری طور پر اس سے گزر جاتا ہے کہ جس طرح ہر مذہب صرف اپنے ہی برحق ہونے اور دوسرے مذہبوں کے باطل ہونے کی مدعی ہے، اسی طرح قرآن نے بھی اپنے پیش کردہ مذہب کے برحق ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور جب ایک مسلمان اسے پڑھتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس پر غور کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھتا کہ جس مذہب کو اس فقرے میں برحق کہا گیا ہے اسے وہ خود بھی برحق مانتا ہے، یا اگر غور و فکر کے لیے اس کے ذہن میں کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے تو وہ بالعموم یہ رخ اختیار کر لیتی ہے کہ عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت اور ایسے ہی دوسرے مذاہب سے اسلام کا مقابلہ کر کے اس کی حقانیت ثابت کی جائے۔ لیکن در حقیقت قرآن میں یہ مقام ایسا ہے جس پر ایک سنجیدہ طالب علم کو ٹھہر کر بہت غور کرنا چاہیے، اس سے زیادہ غور کرنا چاہیے جتنا اب تک اس پر کیا گیا ہے۔ قرآن کے اس دعوے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں الدین اور الاسلام کا مفہوم متعین کر لینا چاہیے۔ عربی زبان میں لفظ دین کے کئی معنی ہیں۔ اس کے ایک معنی غلبہ اور اصطلاح کے ہیں، دوسرے معنی اطاعت اور غلامی کے، تیسرے معنی جزا اور بدلے کے، چوتھے معنی طریقے اور مسلک کے۔ یہاں یہ لفظ اسی چوتھے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دین سے مراد طریقے زندگی یا طرز فکر و عمل ہے جس کی پیروی کی جائے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ قرآن محض دین نہیں کہہ رہا ہے بلکہ الدین کہہ رہا ہے۔ اس سے معنی میں وہی فرق واضح ہو جاتا ہے جو انگریزی زبان میں دس از اے وے آف لائف کہنے کے بجائے دس از دا وے آف لائف کہنے سے واقع ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ایک طریقے زندگی ہے، بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہی ایک حقیقی اور صحیح طریقے زندگی یا طرز فکر و عمل ہے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن اس لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ وسیع ترین معنی میں استعمال کرتا ہے۔ طریقے زندگی سے اس کی مراد زندگی کے کسی خاص پہلو یا کسی خاص شعبے کا طریق نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریق ہے۔ الگ الگ ایک ایک شخص کی انفرادی زندگی ہی کا طریق نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی سوسائٹی کا طریق بھی ہے۔ ایک خاص ملک یا ایک خاص قوم یا ایک خاص زمانے کی زندگی کا طریق نہیں بلکہ تمام زمانوں میں انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا طریق ہے۔
لہٰذا قرآن کے دعوے کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک پوجا پاٹ اور عالم بالا کے اعتقاد اور حیات بعد الممات کے تصور کا ایک ہی صحیح مجموعہ ہے جس کا نام اسلام ہے۔ نہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ افراد انسانی کے مذہبی طرز خیال و عمل، جیسا کہ لفظ مذہبی کا مفہوم آج کل کی مغربی اصطلاح میں لیا جاتا ہے، کہ ایک صحیح صورت وہی ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عرب کے لوگوں یا فلاں صدی تک کے انسانوں یا فلاں دور کے مثلاً صنعتی انقلاب سے پہلے تک کے آدمیوں کے لیے ایک صحیح نظام زندگی وہی ہے جسے اسلام سے موسوم کیا گیا ہے، بلکہ صریح طور پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں پوری نوع انسانی کے لیے زمین پر زندگی بسر کرنے کا ایک ہی ڈھنگ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، اور وہ ڈھنگ وہی ہے جس کا نام الاسلام ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان کسی مقام پر قرآن کی کوئی نئی تفسیر کی گئی ہے جس کی روح سے دین کا مفہوم صرف بندے اور خدا کے انفرادی تعلق تک محدود ہے، اور تمدن اور ریاست کے نظام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر اگر خود قرآن سے اخذ کی گئی ہے تو یقیناً بڑی دلچسپ چیز ہوگی، لیکن میں نے 18 سال تک قرآن کا جو تحقیقی مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں بلا خوف و تردید کہتا ہوں کہ قرآن اپنے تمام جدید مفسرین کی خواہشات کے علی الرغم الدین کے لفظ کو محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس سے تمام زمانوں کے تمام انسانوں کے لیے ان کی پوری زندگی کا نظام فکر و عمل مراد لیتا ہے۔ اب لفظ اسلام کو لیجئے۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہے سپر ڈال دینا، جھک جانا، اطاعت قبول کر لینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، مگر قرآن محض اسلام نہیں بولتا بلکہ الاسلام بولتا ہے جو اس کی خاص اصطلاح ہے۔ اس مخصوص اصطلاحی لفظ سے اس کی مراد خدا کے آگے جھک جانا، اس کی اطاعت قبول کر لینا، اس کے مقابلے میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کی تسلیم و اطاعت اور سپردگی و حوالگی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ قانون طبیعت کے آگے سپر ڈال دیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ نہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے تخیل یا اپنے مشاہدات و تجربات سے خدا کی مرضی اور اس کے منشا کا جو تصور بطور خود اخذ کر لے اسی کی اطاعت کرنے لگے، جیسا کہ کچھ اور لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسان کے لیے جس طریقے فکر و عمل کی طرف رہنمائی کی ہے اسے وہ قبول کر لے اور اپنی آزادی فکر و عمل یا بالفاظ صحیح تر آوارگی فکر و عمل چھوڑ کر اس کی پیروی اور اطاعت اختیار کر لے۔ اسی چیز کو قرآن الاسلام کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ در حقیقت کوئی جدید العہد مذہب نہیں ہے جس کی بنا اب سے 1363 برس پہلے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی ہو، بلکہ جس روز پہلی مرتبہ اس کرۂ زمین پر انسان کا ظہور ہوا اسی روز خدا نے انسان کو بتا دیا تھا کہ تیرے لیے صرف یہ الاسلام ہی ایک صحیح طرز عمل ہے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں وقتاً فوقتاً جو پیغمبر بھی خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مامور ہوئے ہیں ان سب کی دعوت بھی بالاستثناء اسی الاسلام کی طرف رہی ہے، جس کی طرف بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دعوت دی۔ یہ اور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے بعد میں بہت سی مختلف چیزوں کی آمیزش کر کے ایک نظام یہودیت کے نام سے، اور مسیح علیہ السلام کے پیرووں نے ایک دوسرا نظام مسیحیت کے نام سے، اور اسی طرح ہندوستان، ایران، چین اور دوسرے ممالک کے پیغمبروں کی امتوں نے مختلف مخلوط و مرکب نظامات دوسرے ناموں سے بنا لیے ہوں، لیکن موسیٰ اور مسیح اور دوسرے تمام معروف و غیر معروف انبیاء علیہم السلام جس دین کی دعوت دینے آئے تھے وہ خالص اسلام تھا، نہ کہ کچھ اور۔ دینی کتب کی مزید آڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل مینٹورز اکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔